السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحق من ربک فلا تکونن من الممترین. اسلامی بھائیوں، پردہ نشین خواتین، آج کی تراویح میں تیسرا پارہ آپ نے سنا ہے. اس تیسرے پارے میں ایک سورہ مکمل ہوتا ہے اور دوسرا سورہ شروع ہوتا ہے. سورہ بقرہ آج کو مکمل ہوا اور سورہ آل عمران آج شروع ہوا. قرآن مجید کے یہ شروعات کے دو بڑے سورے ہیں، ایک سورہ بقرہ اور دوسرا سورہ آل عمران. سورہ آل عمران یہ مدینے میں نازل ہونے والا سورہ ہے. یہ سورہ اور اس سے پہلے کے سورے میں ایک اہم ربط ہے، ایک تعلق ہے. اب آج جو سورہ پڑھا گیا سورہ آل عمران، اللہ تعالیٰ نے یہ سورے میں اور اس سے پہلے سورہ بقرہ کے سورے میں ایک ربط ہے. سورہ بقرہ کے اندر یہودیوں کے بارے میں ہے. یہودیوں نے پیغمبروں کے ساتھ کیسا سلوک کیا، پیغمبروں کو کیوں جھٹلایا، اللہ کی نعمتیں ملنے کے باوجود بھی اس کی کیسی ناقدری کی. تو یہودیوں کے واقعات ہیں. یہ سورہ کے اندر عیسائیوں کے واقعات ہیں. عیسائی کرسچنز، ان کے جو پیغمبر ہیں، ان کے پیغمبروں کی بات چیت، ان کے پیغمبروں کی پیدائش کے واقعات، ان کے معجزے. تو ایسے سورہ بقرہ میں یہودیوں کا خاص ہے اور یہ سورہ آل عمران میں عیسائیوں کے لیے بہت ساری رہنمائیاں ہیں. یہ سورہ کس وقت نازل ہوا قابل غور ہے. اللہ کے نبی کے پاس مدینے میں سن 8 ہجری میں 60 لوگ آتے ہیں. کتنے؟ 60. اور یہ 60 پورے کے پورے عیسائی ہوتے ہیں، کرسچنز. اللہ کے نبی سے ملنے کے لیے نجران سے، بہت دور سے اللہ کے نبی سے ملنے کے لیے مدینہ آتے ہیں. مدینہ آنے کا مقصد ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی سے سوالات کرنا. سوالات بھی ایسے ویسے نہیں، بحث کی شکل میں، بلکہ یہ سورہ کے اندر تو بتایا گیا کہ ایک مناظرہ، ایک ڈیبیٹ عیسائیوں اور اللہ کے نبی کے بیچ میں ہوا. ان کی طرف سے جو سوالات ہوئے، اللہ کے نبی اس کے جوابات یہ سورہ کے اندر دیے. یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو وحی نازل کی تو یہ سورہ کے اندر ویسے جوابات ہیں. یہاں تک کہ اللہ کے نبی ان کو سمجھانے کے لیے خود مدینے میں مسجد نبوی کے اندر ان کا انتظام کیا. اور وہ 60 عیسائیوں میں تقریباً 13 لوگ عالم تھے، علماء تھے، جو عیسائیوں کے اندر بڑے علم والے مانے جاتے تھے. تو ویسے 13 لوگوں کے ساتھ یہ 60 آدمی مدینہ آئے تھے. تو اللہ کے نبی مسجد نبوی میں ان کو رکائے، ان کا قیام انتظام کرائے اور ان کی طرف سے اسلام کے طور پہ جو سوالات کیے جاتے تھے اللہ کے نبی نے اس کے جوابات دیے. اللہ کے نبی نے جو جوابات ان کو دیے وہ ایسے پکے اور حقیقی جوابات تھے کہ اس کے بدلے میں ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. آپ وہی اسی طور پر آپ یہ سورہ پڑھیں گے تو آپ کو بہت ساری باتیں معلوم ہوں گی. تفصیل میں نہیں جاؤں گا، آپ اطمینان سے بعد میں پڑھیں. یہ سورہ کا جو نام ہے سورہ آل عمران، عمران یہ کوئی پیغمبر نہیں ہے کہ جن کا نام رکھا گیا. عمران، آل عمران، عمران علیہ السلام کے بیوی بچے، یعنی کہ آپ کا خاندان. آل خاندان کو، بیوی بچوں کو جو ہے کہا جاتا ہے. آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تو محمد کے گھرانے پر بھی دعا کرتے ہیں ہم. تو ایسا آل عمران، یہ عمران کے گھرانے والے. یہ عمران کون ہے؟ یہ عمران حضرت مریم علیہ السلام کے باپ ہیں. حضرت مریم علیہ السلام کے باپ ہیں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کیا ہوتے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماں حضرت مریم ہیں اور حضرت مریم علیہ السلام کے باپ عمران ہیں. تو انہی کے نام سے یہ سورہ ہے.
تو ان کے نام سے یہ سورہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ سورے میں ان کے بارے میں ان کی بیوی یعنی کہ حضرت مریم علیہ السلام کی کیا ہوتی ہیں؟ ان کی بیوی حضرت مریم علیہ السلام کی کیا ہوتی ہیں؟ حضرت مریم کے عمران کیا ہوئے؟ باپ ہوئے. تو عمران کی بیوی مریم کو کیا ہوئی؟ ہاں تو ایسا سوچ کے چلو آپ ایسے ہی سن کے نہیں جانا اوپر اوپر. حضرت مریم علیہ السلام کے باپ عمران ہیں اور ان کی بیوی کا نام تفسیر کی الگ کتابوں میں حنا ہے. حنا روایات میں مشہور ہے. قرآن میں تو ان کا نام نہیں آیا. قرآن میں اللہ نے امرأۃ عمران کہا کہ عمران کی عورت یعنی عمران کی بیوی، ایسا اللہ نے ذکر کیا، نام نہیں آیا. تفسیر کی کتابوں میں حنا ملتا ہے. تو عمران کے خاندان کے بارے میں اس سورے کے اندر ذکر ہے. اس سورے میں اللہ تعالیٰ نے جو باتیں بتائی ہیں، عیسائیوں کے جو سوالات تھے وہ ایسے سوالات تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ عیسائی کیا مانتے ہیں؟ اللہ کا بیٹا مانتے ہیں. 3 طریقے سے مانتے ہیں اور اس میں سے ان کو خدا کا درجہ دیتے ہیں، خدا کا بیٹا مانتے ہیں، بہرحال ان کی عبادت کرتے ہیں. تو عیسائی لوگ اللہ کے نبی کے پاس آ کر کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے درجے میں ہیں. کیوں درجے میں ہیں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے بنا باپ کے ان کو پیدا کیا. باپ نہیں، مریم علیہ السلام کے شوہر نہیں تھے، شادی نہیں ہوئی. اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنا باپ کے پیدا کیا تو اس لیے وہ خدا کے درجے میں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں قرآن میں اسی سورے میں ایک آیت نازل کی. سورہ آل عمران کے اندر اللہ تعالیٰ 50-9 میں 60 آیت نمبر میں اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی، کہا الحق من ربک فلا تکونن من الممترین. پھر فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم. اللہ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام کے جیسے ہے. کیسے؟ اللہ نے پوری کرسچن دنیا سے ایک سوال کیا، کہا کہ اگر تمہارے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام اس وجہ سے خدا ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بنا باپ کے پیدا کیا ہے، تو اس سے بڑا مقام تو حضرت آدم علیہ السلام کو ملنا چاہیے. کیوں؟ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس نہ باپ ہے نہ ماں ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے پاس تو کم سے کم ماں ہے، وہاں تو دو بھی نہیں ہے، نہ ماں ہے نہ باپ ہے. اگر تمہاری سوچ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ہم عبادت کرتے ہیں، ان کو خدا کا درجہ دیتے ہیں اس لیے کہ اللہ نے ان کو بنا باپ کے پیدا کیا، تو اس سے بڑا رتبہ، اس سے بڑا مقام تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک آدم علیہ السلام کو ہونا چاہیے. تو کیا تم ان کی عبادت کرنے کے لیے بھی تیار ہو؟ نہیں ہو. آدم علیہ السلام کے نام پہ آج تک کوئی مسلک نہیں بنا. ان کی عبادت کرنے والے دنیا میں ہیں؟ نہیں ہیں. اگر انسان کی سوچ کے حساب سے اگر ایسا ہوتا تو اس سے بڑا درجہ آدم علیہ السلام کو ملنا چاہیے، لیکن ہوا نہیں ہوا. تو مطلب کیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک قسم کی ایک قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ جس طریقے سے بھی پیدا کرے وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. اس کو بنیاد بنا کے ان کو خدا دینا، ان کو خدا کا درجہ دینا احمقانہ کام ہے. اللہ تعالیٰ نے آگے اور بہت سارے جوابات دیے. کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے نزدیک جیسے صرف ماں ہے تو ویسے آدم علیہ السلام کے پاس دونوں نہیں، تو ان کو خدا کا درجہ دینا چاہیے. پھر آگے ان کے ایک اور جواب دیا گیا. کرسچن لوگ اللہ کے نبی کے پاس آ کر ایک اور بات رکھے کہ یہ ایک تھی پہلے کی کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کیا تو ہم ان کو خدا کا بیٹا بنا دیے. ایک دوسری بات کیا تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچپن میں جب چھوٹے سے بچے تھے تو کیا کیے؟ بات کرے. قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے. سورہ آل عمران آیت نمبر 40-6 میں اللہ فرماتے ہیں وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مہد میں یعنی کہ ماں کے گود میں بات چیت کرے. پھر آگے بھی اللہ نے اور کہا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچپن میں جب ماں کے گود میں تھے تو بات چیت بات کرے تو یہ بھی ایک معجزہ ہے. تو اس واسطے وہ بھی خدا کے بیٹے ہیں، خدا کا درجہ دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا اس میں کون سا بڑا کمال ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ایک بچے کو بولنے کی طاقت دی ہے تو اس میں مقام اللہ کا ہے یا اس بچے کا ہے؟
اللہ کا مقام ہے، تو اس بچے کو آپ عبادت کا درجہ دے دیے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر۔ اور پھر اسی کی شرح میں آپ دیکھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث فرمائی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم يتکلم فی المہد الا ثلاثہ، اللہ تعالیٰ نے بچپن میں ماں کے گود میں بات کرنے کی طاقت 3 بچوں کو عطا کی۔ دنیا کی تاریخ میں یہ صرف عیسیٰ علیہ السلام ہی نہیں ہیں، بلکہ عیسیٰ کے علاوہ اور 2 انسان ہیں اور 2 ننھے بچے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بچپن میں ماں کے گود میں بولنے کی طاقت دی۔ وہ کون ہیں؟ آپ یہ واقعہ پڑھیں گے، یہ واقعہ جو ابھی میں بیان کرنے جا رہا ہوں حدیث کی 3 بڑی کتابوں میں ہے، صحیح بخاری میں ہے، صحیح مسلم میں ہے، اور اسی طرح مسند احمد کے اندر بھی ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 3406 ہے اور صحیح مسلم میں حدیث نمبر 2550 ہے۔ یہ 2 کے اندر جو واقعہ ہے اللہ کے نبی کا یعنی کہ ایک لمبا واقعہ ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ 3 بچوں نے ماں کے گود میں بات چیت کی، ایک عیسیٰ علیہ السلام ہے، دوسرے بنی اسرائیل کے ایک آدمی ہے جن کا نام اللہ کے نبی نے جریج بتایا۔ جریج یہ بنی اسرائیل کا ایک عبادت گزار اللہ والا آدمی تھا۔ اس کا واقعہ یہ تھا کہ وہ ایک الگ گھر میں رہا کرتا تھا، عبادتیں کرتا تھا، بڑا متقی انسان تھا۔ ایک روز ماں اس سے ملنے کے لیے آئی، اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے۔ جریج یہ بیٹا ہے، ماں ملنے کے لیے آئی، دروازے پہ دستک دی، دروازہ کھٹکھٹایا تو اس وقت جریج جو ہے عبادت میں تھے، نماز پڑھ رہے تھے۔ تو انہوں نے دل میں سوچا امی والصلاۃ، کہ اللہ میں کیا کروں، کیا میں ماں کا جواب دوں یا پھر میں نماز کو یوں ہی کنٹینیو کروں۔ تو وہ سوچ میں پڑ گئے اور پھر انہوں نے اطمینان دلایا کہ نہیں، میں تو نماز میں ہوں، مجھے نماز نہیں توڑنا چاہیے، نماز ہی کنٹینیو کیے۔ ان کی ماں تھوڑی دیر رکی پھر چلی گئی۔ دوسرے دن آئے، دیکھا دروازہ دستک دی، پھر وہی حالت، اندر سے کچھ بھی جواب نہیں آیا۔ تیسرے دن ماں آئی، دروازے کو کھٹکھٹایا، پھر بھی آواز نہیں آئی۔ 3 دن بھی حالت یہ تھی کہ اتفاق سے، وہ عجیب اتفاق تھا کہ جس وقت بھی تینوں دن ماں آئی اس وقت یہ عبادت میں تھے، نماز میں تھے۔ نماز چھوڑ کے، نماز کو کٹ کر کے اپنی ماں کے پاس جانا مناسب نہیں سمجھا، اس لیے کہ نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز کنٹینیو کیے۔ تیسرے دن ماں کو غصہ آیا، ماں ہے بھائی، جب بیٹا 1 سے 2 3 مرتبہ اور وہ بھی کنٹینیو، 1 دن 2 دن 3 دن گزرے کوئی جواب نہیں آیا، ماں کو غصہ آیا اور ماں نے غصے میں بد دعا کر دی، کہا کہ تیری موت اس وقت تک نہ ہو جب تک کہ تیرا سابقہ کسی بدکار عورت سے نہ پڑے۔ یعنی کہ وہی الزام کی شکل میں انہوں نے، ان کی ماں نے جو ہے بات کہہ دی اور نکل گئے تھے۔ اور پھر حضرت جریج جو ہے گھر جب دروازے کے باہر آئے، نماز ختم ہونے کے بعد دیکھا کہ ماں نہیں ہے، تو ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا، کیونکہ ماں کی بد دعا تھی، ماں کی بد دعا قبول بھی کیسے قبول ہوئی؟ اس زمانے میں ایک فاحشہ بدکار عورت تھی، مشہور تھی۔ ایک مرتبہ جریج کے پاس، جریج کے گھر آتی ہے ان کو فتنے میں ڈالنے کے لیے۔ جریج جو ہے اپنی نظروں کو پھیل لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو اس عورت کو اور ضد آتی ہے کہ میری خوبصورتی پورے قبیلے میں، پورے گاؤں میں مشہور ہے اور یہ آدمی مجھ سے نظریں پھیر رہا ہے۔ تو کیا کیے، جریج کے گھر میں ایک آدمی آیا کرتا تھا، ایک بکریاں چرانے والا، دودھ دینے کے لیے ان کی خدمت کے لیے آیا کرتا تھا، بکریاں چرانے والا۔ تو اس عورت نے چالاکی کی کہ جو انسان جریج کے گھر میں روزانہ آتا جاتا ہے، بکریوں کا چرواہا، تو اس کے پاس گئی، اس کو اکسایا، بھڑکایا اور اس آدمی نے، اس چرواہے نے اس کے ساتھ بدکاری کری اور اس بدکاری کے نتیجے میں ایک بچہ بھی پیدا ہوا۔ تو بچہ پیدا ہونے کے بعد وہ عورت کو، بدکار عورت جو ہے، لوگوں کے پاس آتی ہے اور الزام لگاتی ہے کہ یہ جریج کا بچہ ہے۔ تو اب تو لوگ، آپ جانتے ہیں حالت کیا ہے، لوگ غصے میں گئے، مارے پیٹے، یہاں تک کہ ان کا جو گھر عبادت کے لیے وہ جو کمرہ تیار کیے تھے سب کو اجیڑ دیا، ختم کر کے، پھوڑ پاٹ کر کے وہیں پر رکھ دیا اور خوب مارا۔ حضرت جریج جو ہے کچھ نہیں کہا، انہوں نے کچھ نہیں کہا کہ بس اتنا کہا کہ مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے موقع دیجیے۔ گئے، اطمینان کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، پھر آئے اس بچے کے پاس اور اس کے پاس آ کر کہا واللہ این ابوک،
کہ بچہ تو بول کہ تیرا باپ کون ہے، تیرا باپ کون ہے بول. تو اس وقت اس بچے نے بات کی، بچپن میں ماں کے گود میں نہیں پیدا ہوا سو بچہ تھا، اس بچے نے بات کی اور کہا کہ میرا بچہ الراعی، میرا بچہ جو ہے فلاں چرواہا ہے جو بکریاں چرانے والا ہے، وہ میرا حقیقی باپ ہے. تو تب لوگوں کو سمجھ میں آیا کہ ارے یہ ہم نے تو بہت بڑا ظلم کر دیا جریج پہ، وہ تو نیک انسان تھے، ہم نے الزام سن کے فوراً مار دیا، پوچھا بھی نہیں، بات بھی نہیں کی، حقیقت کیا ہے ہم نے جاننے سے پہلے ہاتھ اٹھایا. تو ان کو اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہوئے لوگ، اور ان سے کہے جا کے جریج سے کہ ہم نے آپ کو تکلیفیں دی، معاف کیجیے، اور پھر آپ کا جو گھر جو کمرہ ہم نے عبادت کا گرایا ہے اس کو ہم بدلے میں سننے کا بنائیں گے. انہوں نے کہا کہ نہیں، اتنا بڑا یہ کرنے کی ضرورت نہیں، جیسا پہلے تھا اینٹ کا ویسا ہی بنا دیجیے. تو یہ دوسرا واقعہ ہے جہاں ماں کے گود میں ننھا سا بچہ بات کرتا ہے، بولتا ہے، جبکہ دنیا کے حساب سے اس عمر میں اس مہینے میں بچے بات نہیں کرتے، اللہ نے بولنے کی طاقت دی. تو یہ ایک دوسرا واقعہ ہے کہ جہاں بچہ بولتا ہے. میرے بھائیوں، ماں اور بہنوں، یہ واقعے میں بہت ساری باتیں ہیں، بہت ساری. دو باتیں اس واقعے سے حوالے رکھوں گا. سب سے پہلی بات یہ ہے ماں کی بد دعا. ماں کی بد دعا جو ہے نا بہت خطرناک چیز ہے، آپ کی زندگی کو منٹوں میں دنوں میں غارت کر کے رکھ دے گی. آپ جانتے ہیں یہاں جریج جو ماں کا جواب نہیں دیے، کیا مستی سے تھا؟ نہیں. ایسا تھا کہ دنیا کے کام میں، کھانے پینے میں بیوی کے ساتھ ایسا تھا؟ نہیں. وہ تو نماز میں تھے، ان کی کچھ تو بھی غلطی ہے، غلطی نہیں ہے، وہ اتفاق تھا، لیکن اس کے باوجود بھی ماں کی زبان سے نکلی ہوئی بد دعا قبول ہوئی. حالانکہ جریج کتنے متقی انسان ہیں، کتنے پرہیزگار انسان ہیں، لیکن ماں کی بد دعا اس آدمی کے مقابلے میں بھی قبول ہو رہی ہے جو عبادت میں اتنا اونچا درجہ رکھتا تھا. ہماری حالت کیا ہے؟ ہم عبادت میں ایک تو اتنے اونچے درجے کے نہیں ہیں، دوسرا ماں باپ کو ستانا، ماں باپ کو تکلیفیں دینا، ماں باپ کو ارے ترے سے بات کرنا، ماں باپ کی قدر نہیں کرنا، ماں باپ کی بے ادبی ہمارے بچے کر رہے ہیں. بڑوں کی بات نہیں، بڑے تو کر رہے ہیں، شادیاں ہونے کے بعد ہو، نوجوان ہو، جوانی کی عمر میں ہو، کالج پہنچ گئے، یونیورسٹی پہنچ گئے، ماں باپ کی قدر ہی نہیں ہے آپ کے پاس، ماں باپ کو بلانے کی تمیز ہے نہیں، ماں باپ کی خدمت کرنا تو اور بڑی چیز. یعنی آج ماں باپ کو انسان اتنا کمتر مقام دیا ہے، کم سے کم اپنے دوست سے تو بھی تھوڑا اچھا بات کر لیتا ہے، لیکن ماں سے نہیں بات کرتا. میرے بھائی، آپ کو کتنے بھی اونچے بڑے اللہ والے بھی کیوں نہ ہو، آپ کے خلاف میں ماں کی زبان سے بد دعا نکل گئی، ختم. بس آپ کو کوئی بچانے والا نہیں ہے. یاد رکھیے، یہ غلطی کبھی مت کیجیے زندگی میں. ماں باپ کو ناراض ہرگز مت کیجیے. اگر آپ نے غلطی سے ماں باپ کو ناراض کیا ہے، ماں باپ کا دل دکھایا ہے، پہلی فرصت میں جا کے معافی مانگ لیجیے. اگر آپ کی زندگی اچھی چاہتے ہو تو. نہیں، کیسی بھی ہوں دے، کیا تو ہوں دے، فرق نہیں پڑتا. یہ پہلی بات. دوسری بات، الزام یہ بہت خطرناک چیز ہے. کسی کے مقابلے میں الزام سن کے، خاص کر کے عورتوں کے سلسلے میں، لوگ بنا تحقیق کے، بنا کوئی ریسرچ کیے، بنا کوئی معلومات کیے ریاکشن شروع کر دیتے ہیں، مارنا، پیٹنا، سب گالیاں دینا سب کرتے ہیں. جبکہ یہ واقعہ بتاتا ہے کہ تحقیق نہیں کرنے کی وجہ سے ایک متقی انسان پہ پورے قبیلے والے ہاتھ اٹھائے، اس پہ ظلم کر کے اللہ کے نزدیک عذاب کے مستحق بنے. تو اس لیے کبھی بھی بنا تحقیق کے کسی کے مقابلے میں نہیں جانا ہے، چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو، کسی کے مقابلے میں نہیں جانا ہے. بہرحال واقعے کے اندر باتیں بہت ساری ہیں. تیسرا جو بچہ بچپن میں بات چیت کیا، اس کا ذکر اسی حدیث میں ہے. ہاں، نام نہیں ہے، بس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا کہا کہ وہ بھی بنی اسرائیل کا بچہ تھا، بنی اسرائیل ہی کا بچہ تھا. ایک عورت اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی، تو اس نے، یہ تیسرا واقعہ ہے، تیسرا بچہ. دوسرا تو ہو گیا جریج والا بچہ. تیسرا جو ہے، ایک عورت اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی. اتنے میں اس کے قریب سے ایک گھوڑ سوار گزرتا ہے، گھوڑ سواری کرنے والا. اس کا لباس، اس کا حلیہ ایسا لگتا تھا کہ بہت بڑا معزز، بہت بڑا انسان ہے، بہت عزت والا آدمی ہے. ماں تھی، دیکھا تو ماں نے فوراً دعا کر دیا، اللہم اجعل ابنی مثلہ، کہ اللہ میرے بیٹے کو اس کے جیسا بنا دے، اے اللہ میرے بیٹے کو
اس کے جیسا بنا دے۔ بچے نے دودھ پینا چھوڑ دیا، کہا اللہم لا تجعلنی مثلہ، اے اللہ مجھے اس کے جیسا ہرگز نہ بنا۔ تھوڑی دیر گزری، ایک وہ عورت جہاں رہتی تھی وہاں کے لوگ ایک نوکرانی کو، ایک لونڈی کو جو ہے مل کے مار رہے تھے اور بول رہے تھے سرقتی، تو نے چوری کی ہے، تو نے بدکاری کی ہے، تو لوگ مل کے اس کو مار رہے تھے۔ ماں نے دیکھا کہ ایک عورت کو ایسا مارا جا رہا ہے، چوری کا الزام لگایا جا رہا ہے، تو ماں نے دعا کی اللہم لا تجعل ابنی مثلہا، کہ اے اللہ میرے بیٹے کو اس کے جیسا نہ بنا، یہ جو عورت ہے جس کو لوگ مار رہے ہیں اس کے جیسا میرے بیٹے کو نہ بنا۔ بچے نے دودھ پینا پھر چھوڑا اور پھر دعا کی اللہم اجعلنی مثلہا، اے اللہ مجھے اس عورت جیسا بنا، اے اللہ مجھے اس عورت جیسا بنا۔ ماں نے کہا لما ذاک، ایسا کیوں ہے؟ تو بچے نے اس وقت کہا، بچہ اب بول رہا ہے، بچہ بات چیت کر رہا ہے، بچہ بولتا ہے کہ ماں تو نے جس انسان کو گھوڑے پہ دیکھ کے کہا کہ میرے بیٹے کو اس کے جیسا بنا، تو ماں تو نے اس کی اوپر کی حالت دیکھ کے دعا کی، حالانکہ وہ اندرون میں ایسا انسان تھا جو کہ بہت بڑا ظالم تھا، لوگوں پہ ظلم کرتا تھا، لوگوں پہ ناحق مارتا تھا، ان کا پیسہ ہڑپتا تھا، لوگوں پر ناحق ظلم کا پیسہ کھا کے اتنا بڑا ہوا، اتنے بڑے اونچائی پہ پہنچا ہے۔ تو میں اپنے آپ کو ایسا نہیں بنانا چاہتا تھا، تو اسی لیے میں نے کہا کہ اللہ مجھے اس کے جیسا نہ بنا۔ اور جس عورت کو لوگ مار رہے تھے اور تم نے دعا کی ماں کہ میرے بیٹے کو اس کے جیسا نہ بنا، میں نے دعا کی کہ مجھے اسی جیسا بنا، وجہ یہ تھی کہ وہ عورت، وہ نوکرانی اپنی جگہ نیک تھی، پاکیزہ تھی، اس نے چوری نہیں کی، اس نے بدکاری نہیں کی، اس نے کوئی غلط کام کیا ہی نہیں۔ لوگ وہ کمزور ہے، لونڈی ہے، نوکرانی ہے سمجھ کے اس پہ ظلم کیے، اس کو مارے، حالانکہ وہ نیک تھی۔ تو اے اللہ مجھے اسی جیسا بنا کہ دنیا والے کچھ بھی الزام لگا لیں لیکن آدمی ہو کیسا؟ متقی ہو، اللہ سے ڈرنے والا ہو، غلط نہ ہو۔ تو یہ ایک تیسرا بچہ تھا جو ماں کے گود میں بات چیت کیا، بولنا شروع کیا۔ یہ تینوں واقعات، یہ تینوں بچوں کے بات کرنے کی باتیں آپ کو ایک ہی حدیث میں مل جائیں گی، صحیح بخاری میں بھی، صحیح مسلم میں بھی۔ ایک اور مرتبہ نمبر کہتا ہوں، یاد رکھیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا ہوا واقعہ ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 3406 ہے اور صحیح مسلم میں حدیث نمبر 2550 ہے۔ تو یہ واقعہ بتاتا ہے کہ تین بچوں کو اللہ تعالیٰ نے بات کرنے کی طاقت دی ماں کے گود میں۔ تیسرا جو بچہ ہے نا میرے بھائی، یہ بچے کے بارے میں بھی ایک بات ہمارے ذمہ داروں کو، ہمارے جو ماں باپ ہیں، گھروں کے بڑے ہیں، ان سے کہنا چاہوں گا کہ آپ اپنے بیٹوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے جو دعا کرتے نا، وہ دعا سوچ سمجھ کے کیا کرو۔ ایسا نہیں کہ کسی آدمی کو، کسی بڑے آدمی کو دیکھ لیے جو ٹپ ٹاپ رہتا ہے، ایسا نہ کو اللہ میرے بیٹے کو اس کے جیسا بنا۔ تو ظاہری شکل دیکھ کے، ظاہری خوبصورتی دیکھ کے، ظاہری مال و دولت دیکھ کے اپنے بیٹوں کے لیے ایسی دعائیں نہ کریں۔ آج بھی ہوتا ہے، لوگ عورتیں فنکشن میں جاتی ہیں، دیکھتے ہیں کسی کی بڑی زبردست شادی ہو رہی ہے، ماں باپ دعا کر دیتے ہیں اللہ میرے بیٹے کی شادی بھی ایسا کرا دے۔ اب معلوم نہیں کہ انہوں کتنا لوٹ کے، کتنا سود کا، بیاج کا، وہ الٹا سیدھا پیسہ کما کے لاسٹ میں دعوت دے رہے، سو معلوم آپ کو نہیں معلوم۔ آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ ارے واہ، 10 قسم کے پکوانا ہیں، 4-5 مٹھے ہیں، آئس کریماں ہیں، وہ ہے، یہ ہے، بس دعا کر دیے۔ تو ایسا ظاہر کو دیکھ کر، اوپری چیزوں کو دیکھ کے اپنی اولاد کو ویسا بننے کی دعائیں مت دیجیے۔ نیکی کی اندر جائیے، گہرائی میں جائیے، تب آپ کو لگتا ہے تو آپ دعائیں دے سکتے ہیں۔ تو میرے حال یہ 3 بچے ہیں جو ماں کے گود میں بات چیت کیے۔ میرے بھائیوں، ماں اور بہنوں، یہ اس سورے کو سامنے رکھ کے، یہ باتوں کو سامنے رکھ کے ہم بہت کچھ آگے بڑھ سکتے ہیں، لیکن ایک بہت بڑی بات یہ سورے کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے اور ہمارے لیے سبق ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جب کسی کی مدد کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ جب کسی کا ساتھ دینا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو ذریعے کی، کسی راستے کی ضرورت نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے، ہرگز بھی نہیں ہے۔ جیسے بہت سارے مثالیں ہیں۔ آگ انسان کو کیا کرتی ہے؟ جلاتی ہے۔ آگ انسان کو جلاتی ہے۔ اگر جلتی سے آگ کو ٹھنڈا کرنا ہے تو انسان کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ پانی ڈالنا پڑتا ہے۔ بنا پانی ڈالے آگ کو ٹھنڈا کر سکتے ہیں؟
لیکن اگر اللہ آگ کو ٹھنڈا کرنا چاہے تو پانی ڈالنے کی ضرورت ہے نہیں ہے. واقعہ معلوم، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، آگ جلائی نہیں جلے. کیوں نہیں جلے؟ کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش کر کے بجھائے نہیں. بنا بارش یعنی بنا ذریعے کے، بنا کوئی راستے کے اللہ تعالیٰ وہ کام کر کے دکھائے جو کام پوری دنیا مل کے بھی نہیں کر سکتی تھی. کیوں؟ یہی اللہ کی مدد. اللہ تعالیٰ جب کسی انسان کا ساتھ دینا چاہے، کسی کی مدد کرنا چاہے، تو دنیا کے حساب سے ہماری سوچ کیا ہے؟ ایک ذریعہ ہو، پہلے انسان کو شادی ہو، میاں بیوی ملے، اس کے بعد بچہ پیدا ہو. یہ دنیا کی سوچ ہے. اگر اللہ تعالیٰ بنا شوہر کے یا بنا عورت کے، بنا کسی باپ کے اگر اللہ بچہ دینا چاہے تو بھی یہ اللہ کا کمال ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے. آپ کو یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ آج ہماری زندگیوں میں، آپ کی زندگیوں میں بہت سارے لوگ ہوں گے جن کی زندگیوں میں پریشانیاں ہیں، ایسی پریشانیاں کہ آپ کو ہر طرف سے راستے بند نظر آتے، کہیں پر کوئی راستہ نظر نہیں آتا. اب یہ کام سے اللہ میری مدد کیسا کرتے، میں کتنا اٹک گیا. جب آپ کے دل میں بات آتی ہے کہ میں اٹک گیا، میرے واسطے کون لوگا نہیں ہے، میرے راستے بند ہو گئے ہیں، اگر آپ کے دل میں واقعی معنوں میں اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہو، آپ دل سے دعا کریں، اللہ آپ کے دل کی دعاؤں کو سنے گا اور ضرور سنے گا. آپ یہ نہ سمجھیں کہ میرے پاس کوئی راستہ ہے ہی نہیں، کس راستے سے اللہ مدد کریں گے. نہیں بھائی، راستہ ذریعہ یہ آپ کو ہونا ہے، اللہ کو ہونا ہے. راستہ ذریعہ انسان تلاش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ راستہ تلاش نہیں کرتے. اللہ کیا کرتے ہیں؟ اسی سورے کے اندر اللہ نے ایک بار نہیں 2 بار کہا. کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ اذا قضى امرا، اللہ تعالیٰ جب کسی کام کا ارادہ کرتے ہیں، فیقول تو کہتے ہیں کن، ہو جا، فیقول تو وہ ہو جاتی ہے. تو یہ کن فیکون یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. انسان کے لیے ویسا نہیں ہے. انسان کے لیے 9 مہینے گزرنے کے بعد ہی بچہ پیدا ہوگا. اللہ کے لیے ویسا نہیں، ایک پھونک، ایک حکم کافی ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی پوری پیدائش یہ صرف یہی کے لیے نہیں، یہ صرف یہی کے لیے نہیں. اور واقعات بہت سارے ہیں، میں وقت آپ کا زیادہ نہ لے لوں، اس لیے میں مختصر کر رہا ہوں. الخود یعنی کہ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، نبیوں کے ساتھ ہی ایسا نہیں ہوا ہے، بلکہ عام انسانوں کے ساتھ بھی ایسا ہوا، بنا ذریعے، بنا راستے کے. ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھ کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی ہیں، حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ. حضرت خبیب بن عدی یہ صحابی جو ہے جنگ بدر میں ایک آدمی کو قتل کر دیے تھے، مار دیے تھے. اس کا نام تھا حارث نام کے کافر کو یہ صحابی خبیب قتل کر دیے، مار دیے. تو بعد میں جو ہے ان کو لوگوں نے خرید لیا، غلام بنا لیا. کن لوگوں نے غلام بنایا؟ جس آدمی کو انہوں نے صحابی نے مارا تھا، اس کے بیٹوں نے خبیب کو غلام کی طور پہ جو ہے خرید لیا، لے لیا، اور خرید لے کے ان کو ایک کمرے میں بند کر دیا. کس کو؟ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ کو ایک کمرے کے اندر قید کیا. کون قید کرے؟ بچے، بیٹے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے باپ کو اسی صحابی نے مارا ہے. تو باپ کا بدلہ لینے کے لیے بیٹوں نے کیا کیا؟ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو کمرے میں قید کر دیا، قید کر کے ان کو باندھ دیا زنجیروں کے ساتھ، لوہے کی زنجیروں کے ساتھ ان کو باندھ دیا. اور ان کا ارادہ تھا کہ اس صحابی نے ہمارے باپ کو جس طریقے سے قتل کیا ہے اس سے برے طریقے سے تڑپا کے کمرے میں بند کر کے ہم قتل کریں گے. یہ ارادے سے بند کیا. حضرت خبیب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے. تو وہ گھر والوں میں سے جو بیٹے ان کو قید کرے، تو بیٹی یعنی کہ جو آدمی قتل ہوا اس کے بیٹے بھی تھے اور بیٹیاں بھی تھیں. تو بیٹی کہتی ہے کہ ایک دن میں نے کھڑکی سے دیکھا کہ خبیب کے ہاتھ میں، خبیب جو ہے جن کو باندھ دیا گیا ہے، کس نے باندھا؟ اس عورت کو کیا ہوتے؟ ہاں سمجھ میں آ رہا قرآن کو؟ کس نے باندھا؟ اس عورت کے بھائی ہیں، بھائیوں نے مل کے باندھ دیا ہے. تو ان کی بہن بیٹی جو ہے دیکھتی ہے
کھڑکی سے. تو حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کی حالت کمرے میں دیکھ کے حیرت ہوتی ہے کہ خبیب کے ہاتھ میں انگور کا چھلکا ہے. انگور، پورے انگور پکڑے ہوئے ہیں اور انگور کھا رہے ہیں. تو کیا کوئی قیدی کو انگور کھلاتا ہے؟ نہیں کھلاتا ہے. وہ بیٹی خود بعد میں مسلمان ہوئی. مسلمان ہونے کے بعد انہوں نے پورا واقعہ بیان کیا. کہا وہ بیٹی گواہی دیتی ہیں کہ جس وقت ہمارے گھر میں خبیب کو قید کر کے رکھے تھے، باندھ کر کے، اس وقت پورے مکے کے اندر کہیں پر بھی انگور نہیں ملتے تھے. انگور کا موسم تھا ہی نہیں. وہی سے موسم میں خبیب کے ہاتھ میں کیا ہے؟ انگور ہے. یہ گواہی ایک مسلمان نے دے رہا. کون دے رہا؟ ایک کافر کی بیٹی جس کے باپ کو قتل کیا گیا، اس کے بھائیوں نے پکڑ کے قید کر دیا. تو وہ کھڑکی سے دیکھ کے یہ بات بتاتی ہے. یہ واقعہ ایسی ویسی کتابوں میں نہیں، یہ واقعہ بھی آپ کو صحیح بخاری میں ملے گا. صحیح بخاری حدیث نمبر 3040 میں یہ پورا واقعہ ہے. تو میرے بھائیوں، ماں اور بہنوں، یہ واقعہ ہمارے لیے ہماری زندگی میں ایک عبرت، ایک نصیحت ہونا چاہیے. اور آج کے بیان کا خلاصہ بھی یہی ہے کہ آپ کی زندگی میں آپ جب کبھی پریشان ہوں، آپ کو ایسا لگتا ہے کہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے، میرے پاس مجھے یہ بیماری ہے، وہ مصیبت میں پھنس گیا ہوں، لوگ مجھے ایسا دھوکہ دیتے ہیں، تو چاروں طرف سے بھی راستے اگر بند ہو جائیں تب بھی مایوس نہیں ہونا ہے. اگر اللہ آپ کی مدد کرنا چاہے، آپ دل سے اللہ سے دعا مانگے، آپ کا ایمان اللہ پہ ہو کہ اللہ میری مدد کرے گا، اللہ مجھے ساتھ دے گا، اللہ مجھے اکیلا نہیں چھوڑے گا، اللہ میرے دل کی پکار کو خالی نہیں جانے دے گا، تو اللہ ضرور کرے گا، ضرور کرے گا. آپ چھوڑ دیں، دماغ سے نکال دیں کہ کوئی راستہ نہیں، کوئی ذریعہ نہیں، کوئی دینے والا نہیں. یہ آپ دیکھ رہے اللہ کے لیے نہ کسی راستے کی ضرورت، نہ کسی سہارے کی ضرورت، نہ کسی ذریعے کی ضرورت ہے. بنا ذریعے، بنا راستے، بنا کسی انسان کے بھی اللہ انسان کی مدد کریں گے. یہ صرف پیغمبروں کے ساتھ نہیں ہوا، عام انسانوں کے ساتھ بھی ہوا ہے. اگر واقعی میں اتنا تقویٰ ہو، اللہ پر آپ کا ایمان ہو، تو اللہ تعالیٰ اللہ کی ذات کے لیے اتنی ہی بات کافی ہے. کن فیکون، ہو جا تو ہو جاتی ہے. بس یہ اللہ کا کلمہ ہے. باقی آپ جتنے باتیں، جتنے رکاوٹیں، جتنے آفتیں آپ دماغ سے سوچتے ہیں، اللہ کے لیے وہ ساری چیزیں ہے ہی نہیں. تو سورہ آل عمران کا، حضرت مریم علیہ السلام کا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، حضرت جریج کا، یہ سارے واقعات ہمیں یہی بات سکھاتے ہیں کہ انسان جب اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے لگ جائے، اللہ تعالیٰ سے اپنے دل کی باتیں کرنے لگ جائے، اللہ کو اس کا ایمان، اس کا بھروسہ مکمل ہو، تو اللہ تعالیٰ بنا کسی ذریعے کے بھی اس کا سہارا دے سکتے ہیں، اس کا سہارا بن سکتے ہیں، اس کی مدد کر سکتے ہیں. دعا ہے رب العالمین سے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایسا یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. دنیا میں جینے کے لیے ہم جو لوگوں پر، رشتہ داروں پر، دوستوں پر، ان کے پیسوں پر، ان کے سہاروں پر جتنی آس رکھتے ہیں، اس سے بڑھ کے آس اللہ کی مدد کے ساتھ لگانے کی توفیق عطا فرمائے. بنا ذریعے کے بھی اللہ مدد کر سکتا ہے، اس پر ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم جب کبھی اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں ایسی پریشانیاں، ایسی آفتیں دے، تو اللہ تعالیٰ ہماری دل کی دعاؤں کو سن کے بنا کسی ذریعے کے بھی ہماری مدد اللہ تعالیٰ فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم میں سے جو لوگ پریشان حال ہیں، مصیبت زدہ ہیں، بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے گھروں سے پریشانیوں کو، بلاؤں کو اپنے فضل سے، اپنے کرم سے پورا فرمائے. اے اللہ ہم میں سے جو گنہگار ہیں، ان کے گناہوں کو اپنے رحم و کرم سے معاف فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعا پڑھ کے اٹھیں. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.